پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. باری دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے سوم بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولا ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجو محمد اور آل محمد. معزز سامعین، آج کی یہ تاریخ 10 ماہ مبارک رمضان، وفات کی تاریخ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین الصدیقہ الطاہرہ زوج رسول، ایک بڑی شخصیت جس کا لقب ملکۃ العرب تھا. تمام عرب کی مالکہ یا ملکہ، ملکۃ العرب، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اسلام پر بڑے احسانات ہیں اس ہستی کے، اس شخصیت کے. آج ہماری یہ مجلس اسی عنوان سے ہے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مجلس. دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا ہے. یہ محسنان اسلام ہیں. ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور تاریخ نے ایک جملہ بھی کہا ہے کہ اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو اسلام کی تاریخ جس طرح آج ہے اس طرح نہ ہوتی. اسلام کی جو شکل ہے یہ اس طرح نہ ہوتی اگر دو شخصیات کی قربانیاں ایثار اسلام میں نہ ہوتی. ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال، آپ کی ثروت، آپ کی دولت، اور ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار. ان دو چیزوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے تاریخ اسلام میں. لیکن جب ہم محسنوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس محسن کا ذکر کرنا چاہیے کہ جس کے رسول خدا پر بہت بڑے احسان ہے. اور اگر رسول خدا پر احسان ہے تو اسلام پر بھی احسان ہے. وہ ہے آپ کے چچا مومن قریش شیخ البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام. آپ کی وفات بعثت کے 10ویں سال ہوئی
اور دوسری شخصیت کے جس کا اسلام پر احسان ہے، جو کہ محسنہ اسلام ہے، وہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے، مادر حضرت فاطمہ الزہرا، جدہ ائمہ اطہار علیہ السلام۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں دو کہ جن کا اسلام پر احسان ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ محسنین کا احسان یاد رکھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں اس کے لیے یادآوری کرائی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص احسان کرتا ہے تو اس کا احسان مان لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو احسان کا بدلہ دیا جائے۔ ہم کو جا اور ان محسنان اسلام کو بدلہ دینا کو جا، لیکن ایک معمولی سی کاوش یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، ان کی خدمات کو سراہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، کا دفاع کیا، اور جب تک آپ زندہ تھے کسی کو یہ مجال نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ حضرت کو نقصان پہنچائیں یا اذیت پہنچائیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ جو عرب کی بڑی مالدار خاتون تھیں، اور آپ کی مال اور ثروت کا جو اگر حساب لگایا جائے تو بہت زیادہ مال اور ثروت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھا، لیکن جب حضرت نے اعلان نبوت کیا تو آپ نے سارا مال اپنے شوہر کو دے دیا اور کہا کہ آپ اس کے مالک کل ہیں، جس طریقے سے آپ چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اسلام پر۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی، اور ایسے میں بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال، ساری ثروت حضرت کے ہاتھوں میں دی اور کہا کہ آپ اس کے مختار کل ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم ان کے احسانوں کو یاد رکھیں اور انہوں نے جو خدمت کی ہے اس خدمت کو ہم سراہیں۔ یہ دونوں بزرگوار ہستیاں ایک ہی سال میں دنیا سے گئیں، ان کا انتقال نزدیک دنوں میں ہوا، بعثت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال پہلے۔ حضرت نے اس سال کو عام الحزن کہا، پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال، وہ سال کہ جس میں حضرت نے غم منایا، کیونکہ دو عظیم ہستیاں، دو محسنان اسلام ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت بہت غمگین تھے، ہمیشہ اپنے چچا کو یاد کرتے رہے، ہمیشہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے رہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ الضحیٰ سے، اس میں دیکھیں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے پناہ دی؟ حضرت ابو طالب کے ذریعے۔ بس پروردگار عالم حضرت ابو طالب کے احسان کو قرآن میں یاد کر رہا ہے، یعنی اے رسول ہم نے آپ کو پناہ دی، کس کے ذریعے سے؟ حضرت ابو طالب کے ذریعے سے۔ سچ۔ اور اس کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمگشتہ پایا، لوگوں کو آپ کے متعلق معلومات نہیں تھیں، آپ کے متعلق لوگوں کو آپ کی حقیقت اور آپ کی شخصیت کے متعلق علم نہیں تھا، ہم نے لوگوں کو آپ کی طرف رہنمائی کرائی، لوگوں کی رہنمائی کی آپ کی طرف۔ لیکن ذرا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس ترجمے پہ غور کیجئے گا، بعض لوگوں نے ضال کا مطلب ضلالت کا ترجمہ کیا ہے، وہ حضرت کی ذات مبارک سے بعید ہے، جو کہ سید الانبیاء ہو اور اس کو ہم ضال نعوذ باللہ معاذ اللہ کہیں۔ ضال عربی زبان میں اور بھی اس کی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص
کسی سے واقف نہ ہو. تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اے رسول، لوگ آپ کی شخصیت سے واقف نہیں تھے، ہم نے آپ کا تعارف کرایا، لوگوں کو بتایا کہ آپ کی کیا شخصیت ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. ہم نے لوگوں کو ہدایت کی آپ کی طرف کہ آپ کو جانیں، آپ کو سمجھیں. اور اس کے بعد ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور مال خدیجہ سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. رسول خدا تنگ دست تھے. ابتدائے اسلام میں اکثر فقر اور فاقہ ہوتا تھا، لوگ اس وقت غریب تھے. ابتدائے اسلام میں ہم نے مال غنیمت سے تمہارا فاقہ دور کیا، تمہاری تنگ دستی دور کی. بس اے رسول، اگر تمہارے پاس کبھی کوئی یتیم آئے فلا تقہر، اس کو مت جھڑکنا. اور اگر تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو سائل کی جو سوال ہے اس کو رد مت کرنا، اس کے سوال کو پورا کرو، اجابت کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، ہمیشہ اس کا ذکر کرتے. درود بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی 25 سال آپ نے حضرت کے ساتھ گزارے. اور اس زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو رسول خدا پر ایمان لے کر آئیں وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. سچ. جیسے ہی قرآن کی آیات غار حرا میں پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیات جب نازل ہوئی 27 رجب کو غار حرا میں، اور حضرت غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے، تو سب سے پہلی تصدیق، اس لیے آپ کو صدیقہ کہتے ہیں. صدیقہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. آپ نے اپنے شوہر کو تسلی دی، اس پہ ایمان لائی اور بتایا کہ آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، میں اس کی تصدیق کرتی ہوں اور آپ پر ایمان لے کر آتی ہوں. اور اس کے بعد فوراً ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی. یہ جو بعد میں لوگوں نے تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی کہ بزرگوں میں فلاں اسلام لے کر آئے، بچوں میں علی لے کر آئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ لے کر آئے، یہ تاریخ کو توڑنے مڑوڑنے والی باتیں ہیں. یہ بچے اور یہ بوڑھے، یہ تمام چیزیں یہ کوئی سینس نہیں رکھتی. کوئی جو ہے ایک عاقل شخص ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا اور حضرت کے رسالت کی تصدیق کی وہ حضرت خدیجہ تھیں اور حضرت امیر المومنین تھے. دوسری بات، سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جنہوں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، حضرت نے نماز پڑھائی اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے پیچھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ایک مشہور واقعہ ہے تاریخ میں، یہ ہر ایک تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ ایک شخص تھے، وہ یثرب سے آئے مکہ اور یہاں تجارت کے غرض سے آئے. تو عباس جو کہ حضرت رسول خدا کا چچا تھا، وہ خانہ کعبہ کے پاس، وہی مقام ابراہیم کے پاس یا جو ہجر اسماعیل ہے وہاں پر، یہ دونوں، یہ شخص جو کہ کافر تھا، مدینے سے یثرب سے آیا تھا تجارت کے غرض سے، عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے پاس. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان آئے، حضرت رسول اکرم آئے اور وہ کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. اسی کے ساتھ فوراً ایک عمر نوجوان وہ آیا اور اس نے بھی نیت باندھی اور وہ رسول خدا کے پیچھے. پھر ایک خاتون آئی حجاب میں اور وہ اس نوجوان کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجود کر رہے ہیں. تو وہ شخص عباس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تاریخی واقعہ تمام تاریخوں میں آپ کو ملے گا. عباس نے کہا کہ یہ جو سب سے پہلے شخص جو کہ کھڑا ہے، جو کہ امامت کر رہا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور میرا بھائی عبداللہ یہ اس کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد جو نوعمر نوجوان ہے، بالکل جو ینگ ہے، یوتھ ہے، وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کا نام علی ہے، اور یہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا.
اور وہ جو خاتون جو کہ نماز پڑھ رہی ہے وہ حضرت کی زوجہ ہے، اور یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ ملکۃ العرب ہیں، اور یہ بنت خویلد ہیں، یہ خویلد کی بیٹی ہے۔ بس یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ یہ پہلی نماز تھی، سب سے پہلی جماعت کی نماز۔ ابھی شاید احکام فرض نہیں ہوئے ہوں، وہ تو مدینہ میں جا کے احکام فرض، لیکن نماز تو بہرحال تھی، عبادت تو تھی۔ تو یہ ہجرت سے پہلے مکہ میں جو نماز جماعت ہو رہی تھی وہ انہی عظیم ہستیوں نے، انہی بزرگواروں نے یہ نماز جماعت کا سلسلہ قائم کیا، شروع کیا۔ اور تیسری چیز بیوی کے حوالے سے کہ باوجود اتنی امیر ہونے کی، باوجود اتنی مالدار اور باثروت ہونے کی، آپ نے وہ تمام اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ، سب کچھ جتنی بھی ثروت تھی، معمولی ثروت نہیں تھی۔ آپ کے ہاں کنیزیں تھیں، آپ کے ہاں غلام تھے، آپ کے ہاں سونے چاندی مال و تجارت، تمام چیزیں آپ کے پاس تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ سب کے سب آپ نے اسلام پر انفاق کر دی، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضایت کے لیے آپ نے وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ۔ اور بدلے میں جو تکالیف انہوں نے برداشت کی شاید ہی کسی اور بیوی نے برداشت کی ہوں۔ حضرت کی اور بھی کافی زوجات تھیں، مگر وہ مدینے میں تھیں، اور مدینے میں حالات اتنے سخت نہیں تھے جو مکہ میں تھے۔ بس میں ایک مطلب کی طرف اشارہ کر کے ذکر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ مکہ اور مدینے کے حالات میں بہت فرق تھا۔ جو ازواج رسول اللہ تھیں، امہات المومنین، مومنین کی مائیں، وہ مدینے میں حضرت کے ساتھ تھیں۔ مدینے کے حالات اس وقت سب کچھ حضرت کے کنٹرول میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کو تمام چیزوں کی آزادی حاصل تھی۔ مگر مکہ کے حالات الگ تھے۔ مکہ کے حالات تو ایسے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا تھا تو اس کو اذیت دی جاتی تھی، اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اور اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شہداء سمیہ، یاسر، عمار کے والدین دونوں کو اسی زمانے میں شہید کیا گیا، صدر اسلام میں، مکہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اور رسول کی طرف لوگوں کی اذیت، رسول کو اذیت دینا، اور پھر اذیت کا ایک ایسا موڑ آیا کہ جس کو کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ۔ ویسے تو کافی تفصیل ہے، لیکن میں تمام تفاصیل کو ختم کرتے ہوئے اور کسی اور وقت کے لیے اس کو میں چھوڑتا ہوں، اور ابھی چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں ایک مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور وہ تھا جب اہل مکہ نے رسول خدا کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ سوشل بائیکاٹ کا مطلب تھا کہ رسول کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنی، رسول اور رسول کے گھر والوں کے ساتھ نہ کوئی چیز ان کو دینی ہے، نہ ان کو ان سے کچھ خریدنا ہے، نہ ان کو بیچنا ہے، نہ ان کو جو ہے کسی قسم کی فیسلٹی، نہ آنا جانا، نہ دعوت، نہ شادی بیاہ، کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو شیب ابو طالب میں محصور کر دیا۔ یہ قسم کا زندان تھا، اور 3 سال تک جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت رسول خدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس شیب میں، اس ویلی میں، ابو طالب کی ویلی میں ابھی بھی ہے، اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جہاں ابھی خانہ کعبہ ہے، اس سے تھوڑا دور جو پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، وہیں پہ شیب ابی طالب ہے۔ اور ابھی ہم جو گزشتہ سال عمرے کے لیے گئے تھے تو ہمارا جو گائیڈ تھا اس کو ہم کو لے کر کے بتایا کہ یہ شیب ابی طالب تھا۔ ابھی تو کافی چیزیں بدل رہی ہیں، اس وقت یہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی سی تھی، پہاڑ تھے، اور وہاں پہ ان کو محصور کر دیا گیا تھا، ہر ایک چیز سے ان کو محصور کر دیا گیا تھا، کوئی ان سے لینا دینا نہیں تھا، حتیٰ کہ نوبت اس حد تک آئی، تاریخ کہتی ہے نوبت اس حد تک آئی کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ
درختوں کے پتے توڑ کر کھاتے تھے. اور پھر آپ کو پورے واقعے کا پتہ ہے، جب وہ معجزہ ہوا اور جو کفار اور مشرکین نے جو ایگریمنٹ لکھا تھا اس کو دیمک کھا گئی تھی، اور حضرت نے جب اس کی طرف ان کو بتایا کہ سوائے خدا کے نام کے باقی تمام ایگریمنٹ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے اس بائیکاٹ کو اٹھایا. 3 سال شیب ابی طالب میں بی بی خدیجہ اور جناب رسول اکرم دیگر اہل البیت کے ساتھ، دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ محصور رہے. اور جب 3 سال کے بعد یہ باہر نکل آئے تو بی بی کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، وہ مشکلات اور وہ مصائب، اور آپ اس کے بعد بیمار پڑ گئی. شیب ابی طالب سے واپسی پہ جب آپ بیمار پڑ گئیں تو آپ نے حضرت کے سامنے کچھ وصیتیں کی. 3 وصیتیں مشہور ہیں بی بی کی. پہلی وصیت آپ نے حضرت سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری یہ آپ سے وصیت ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. آپ مجھ سے راضی تو ہیں، آپ مجھ سے خوش تو ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ اے خدیجہ، آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے، آپ نے جو اپنا سارا مال اسلام کے لیے لٹایا ہے، دے دیا ہے، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آپ سے راضی اور خوش ہوں. اس کے بعد بی بی نے دوسری وصیت کی. حضرت فاطمہ زہرا کی طرف اشارہ کیا، 5-6 برس کا سن ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بعد میری یہ بیٹی، میری یہ تنہا اکلوتی بیٹی اکیلی ہو جائے گی. یا رسول اللہ، اس کا خاص خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو اذیت دے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی والدہ نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچائے. اے رسول اللہ، میری بیٹی کو کوئی تماچے نہ مارے، میری بیٹی کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. اجرکم علی اللہ. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تیسری وصیت مجھے حیا آتی ہے، وہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اکیلے میں بتاؤں گی اور وہ آپ کو بتا دے گی. حضرت کمرے سے باہر نکل آئے. حضرت خدیجہ نے چھوٹی معصومہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو قریب کیا، اپنے پاس قریب کر کے فرماتی ہیں کہ اے فاطمہ، جا کے اپنے بابا سے کہو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن اس ردا میں دینا کہ جو نزول وحی کے وقت حضور کے شانوں پہ جو ردا تھی، مجھے اس میں کفن دینا. اللہ اکبر. بس بی بی کی روح پرواز کر گئی، بی بی دنیا سے چلی گئی. حضرت نے کافی گریہ کیا. حضرت چاہتے ہیں کہ ان کو کفن اور دفن کا انتظام کرے. ایسے میں حضرت جبرائیل آسمان سے کفن لے کر آئے اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت خدیجہ کا کفن ہماری طرف سے ہے. اللہ اکبر. جس کا کفن جبرائیل عرش سے لے کر آئے خدا کی طرف سے، اس بی بی کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے. بس حضرت نے بی بی کو غسل دیا، کفن پہنایا، بی بی کی تدفین بھی حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے انجام دی. میرا سلام ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بے بسی اور مظلومیت پر. آپ فرماتی ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے بابا کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ روزے روشن پہ پڑ جاتی تو وہ بھی تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بار الہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیرے اسماء الحسنى کا، اس مختصر اور قلیل عبادت کو، مجلس کو ہم سے قبول و منظور فرما. تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما. بار الہ اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ
مغفرت کا ہے. تیسرا اشرا عتق من النار واللہ، اگر ہماری مغفرت نہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما، ہمارے اعمال اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما، امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. آمین یا رب العالمین وانت سمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات.